اشرف قمر صاحب، آپ تو انکم ٹیکس کو جانتے ہیں، اس میں رہے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ٹیکس تاجر اس طرح کا اپنا پیسہ باہر لے جا سکتا ہے جو ہمارے ٹیکس کے قوانین ہیں ان کے مطابق دیکھتے ہوئے؟ نہیں، ایسا یوبی صاحب پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے پیسے جو ہے وہ لے جائے. ایک تو یہ ہماری مانیٹری پالیسی وہ بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ اس کو بڑا پراپرلی اس کو کنٹرول کر رہی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیسے یہاں سے پاکستان سے باہر لے جائے. یہ اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر آپ کیسے یہاں سے نکال کے لے جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے یہ حوالہ ہنڈی والا کو سلسلہ یہ تو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، لیکن اس کا جو کوانٹم ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا جس کو کہا جا سکے. پروٹوکول کے ذریعے تو جا سکتا ہے، جس کی کوئی تلاشی نہ ہو، کسی کو چیک نہ کیا جائے، باہر سے بیگ میں رکھے پیسے لے کے چلے گئے، یہ سب ممکن ہے. یہ آگے پھر وہ آ جاتا ہے 4-5 ہماری کیٹیگری ہیں جس میں صنعت کار ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کچھ کامن مین ہیں جن کی یہ رسائی ہوتی ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ کوئی اس طرح کا کسی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ نکالنا پھر بھی مشکل ہے. لکھا پڑھا شخص جس کو ہم کہتے ہیں لکھا پڑھا شخص، یعنی کوئی ٹیکس پیئر بھی ہے، اپنے قومی فریضہ جو ریٹرن بھی اپنی دے رہا ہے، اپنا کاروبار بھی قانون کے مطابق کر رہا ہے، قانون بھی سارے اس پر لاگو ہوتے ہیں، وہ تو نہیں نکال سکتا. لیکن اس جو قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتے لوگ، وہ شاید کر سکتے ہوں ایسا. سر وہ بھی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے ہٹ کے وہ کہاں جائے گا. وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے آپ کے فارن کرنسی میں. جو بھی آپ یہاں سے پیسے لے کے جائیں گے وہ اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے. اچھا اشرف قمر صاحب، پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی ہے جس کے ذریعے کو پیسہ باہر لے جایا جا سکتا ہے یا باہر سے پاکستان میں لایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. یہ نہیں، یہ اس سے کورلیٹ نہیں کرتی. وہ جو ابھی خواجہ صاحب نے جیسے فرمایا ہے، یہ جو نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ اس سے کورلیٹ نہیں کرتی. یہ دیکھیں پاکستان میں تو اگر ہم انسینٹیو بھی نہیں دیں گے کسی کو کہ وہ آ کے یہاں سرمایہ کاری کرے، اپنے پیسے لگائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور جو گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے اپنی پالیسیاں بدل دیتی ہیں، پرانی پالیسیاں ساری ختم. اور جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، پھر اس میں سب سے بڑی مشکل جو انویسٹر کے لیے پاکستان میں جو پیسہ لے کے آتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب یہ پیسہ یہاں لے تو آیا ہے، اب اس کو انویسٹ کرے گا کیسے، کیونکہ یہاں ون ونڈو کا سسٹم تو ہے ہی نہیں. جو پہلے انویسٹر آ بھی چکے تھے وہ اپنا ذاتی پیسہ منافع بھی نہیں لے جا سکتے تھے باہر. اسٹیٹ بینک کی اس پہ پابندی ہے نا، چونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ کیسے وہ یہاں سے اس کو الاؤ کریں گے کہ وہ پیسہ اپنا جو ہے باہر لے جائے. تو یہ اسٹیٹ بینک الاؤ نہیں کر رہا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بندہ ہمارے ملک سے جو اپنا کاروبار کو وائنڈ اپ کر کے تو جا سکتا ہے لیکن یہاں انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا. یعنی اتنا ذمہ دارانہ بیان تو پھر وزیر داخلہ صاحب کو نہیں دینا چاہیے تھا. چلو یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، شاید اس کو کوئی اسلام آباد کے چیمبر نے پریس کانفرنس کی، تاجروں نے پریس کانفرنس کی $100 ارب کے حوالے سے، تو یہ بات تو بہت اچھالی گئی. یوبی صاحب آپ اس اینگل سے اس کو دیکھیں کہ ایک وہ بندہ جس کے انڈر پوری فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA جس کے انڈر ہے، ساری ایجنسیاں کے انڈر کام کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کا جو لا یعنی قسم کا بیان، مطلب اس کو ہم سیاسی بیان ہی اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں، حقیقت میں سر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ان کا گیس ورک ہے، ایسے ہی ایسٹیمیشن ہے یہ کہ یہ اتنے چلے گئے. اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی انالیسس کچھ ہو تو ابھی تک جو پاکستان کی ساری ایجنسیاں اس میں حرکت میں آ گئی ہوں. یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ہم $3 ارب کے لیے ہمارا کیا اشر کر دیا ہے انہوں نے کہ ہم یعنی منتیں ترلے کر کے ان سے جان چھڑا رہے ہیں کہ یہ $3 ارب UAE والوں کو جس طرح سے ہم دے رہے ہیں، اپنا سعودی عرب سے پیسے پکڑے تو ان کو دے دیے. تو اگر یہ $100 ارب ہم یہاں لائیں تو ہمیں کسی کی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے بہت دو کی بہت سی شرائط تھی ان کی جو ان کو پورا کیا گیا. پھر گرے لسٹ سے پاکستان نکلا تو یہ ایسے بیانات تو پھر ہمیں پھر دوبارہ FATF کی طرف لے جائیں گے. FATF انہوں نے جس طرح سے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کے اوپر وہ بیان بازی کر رہے ہیں FATF والا کہ بھئی یہ اس میں ہم نے کام اور کر دیے ہیں، اس میں اینٹی منی لانڈرنگ اور DNBFP والا یہ سارے لے کے آئے ہیں. تو یہ سارا اس کا FATF کا ہی سلسلہ ہے نا سارا. تو اس کی وجہ سے اگر یہ کریں گے تو اس کا تو پہلے ہی نیگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کچھ عرصہ ہم چونکہ وہ امریکہ کے ساتھ افیلیشن ہے ہماری، وزیر اعظم کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو پیسے ملتے رہیں گے. ابھی جنگی حالات میں ایسے بیانات بھی درست نہیں ہیں. نہیں، یہ سر بیان سرے سے میں تو سمجھتا ہوں یہ مس لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان کو. اشرف قمر صاحب، مشرق وسطیٰ کی جو جنگ
ہے اس کا جو اثرات ہے بنگلہ دیش، دبئی، یو اے ای، اس کا پیسہ نکل کر ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملکوں میں جا رہا ہے جو پاکستان کی طرف آنا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ٹیکس سسٹم ظالمانہ ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے یا ٹیکس ریٹ زیادہ ہے، یہ وجوہات ہیں یا اور کوئی وجوہات ہیں؟ جو بزنس مین ہے وہ سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی چاہتا ہے کہ جو میں یہاں انویسٹمنٹ لا رہا ہوں وہ میری سیکیور ہے، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں آئے گی، میرے لیے کوئی مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوں. تو جہاں اس طرح کی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، معاشی استحکام بھی نہیں ہے، اور عدل کا جو نظام ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی جلدی نہیں ہوتا، تو ایسے ملک میں تو کوئی اپنی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتا. نمبر 2، اگر انڈونیشیا یا ملائیشیا میں یہ پیسے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ون ونڈو انہوں نے آپریشن رکھا ہوا ہے. آپ نے ایک ادارے سے پرمیشن لینی ہے کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے، آپ کو یہ 29 یا 20-30 اداروں سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ 20-30 اداروں سے NOC لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈسٹری لگا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ وہاں سے ان ملکوں سے لوگ پھر اپنا پیسہ جب چاہے نکال بھی سکتے ہیں، ان کا پیسہ سیف بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. پیسہ ان کا سیف بھی ہے، وہاں سے وہ اپنی انویسٹمنٹ اگر ان کی ڈالر میں ہے تو وہ ڈالر کی شکل میں واپس لے سکتے ہیں، اگر وہ روپے کی شکل میں ہے تو اگر اس کی شکل میں لینا چاہیں تو وہ لے جائیں گے. وہ پیسہ لینے کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ آسانی سے وہاں پیسے لے کے بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر لا بھی سکتے ہیں. اور دوسرا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش سے، تو بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آپ انڈسٹری اپنی آرام سکون سے لگا سکتے ہیں، وہاں آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ مشکلات نہیں ہیں، آپ اپنے پیسے وہاں سے لا سکتے ہیں، سیفٹی سیکورٹی آپ کی ہے، اور جب آپ اس وہاں سے پیسے نکالنا چاہیں وہ آپ نکال کے لے جائیں. اب یہ دیکھیں یہ اسٹیٹ بینک نے جو فورن کمپنیز کے پیسے ڈالر روک کے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، تو اس کا یہ ورلڈ اوور کیا امپیکٹ جاتا ہے. تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے، یہاں تو وہ جو ہمارا اپنا پیسہ ہے ہم وہ اس کو واپس نہیں لے کے جا سکتے. نہیں اشرف قمر صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ FATF کی شرائط ہیں یا IMF کی شرائط ہیں یا پاکستان ہماری حکومت مجبور ہے، انسینٹیو نہیں دے سکتی، ریلیف نہیں دے سکتی، ان کو چیزیں مہیا نہیں کر سکتی جو انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے ممالک کر رہے ہیں؟ سر جہاں ایزی ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا وہاں پر کوئی سابقہ سرمایہ کار نہیں آئے گا، اور یہاں ایزی ڈوئنگ بزنس پاکستان میں کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا سے لیبر پاکستان میں سب سے سستی لیبر ہے پاکستان میں. سستی لیبر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا میں جو ان کی لیبر ہے نا، وہ لیبر سب کو انہوں نے ٹیکنیکل اس کے اندر سکل پیدا کی ہے. یہ ہماری لیبر جو ہے نا وہ اس طرح کی لیبر جس طرح کی ہماری ہے نا، یہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. سارا کچھ ہے یہاں پر، لیکن جو سکل ہے وہ سکل نہیں ہے. وہاں کا جو ورکر ہے نا چھوٹے سے چھوٹا، میں جب یورپ میں بھی جاتا ہوں اکثر، میں نے تقریباً کوئی اب تک وہ 15-20 جو کنٹریز ہے میں نے اس کو وزٹ کیا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جو صفائی کرنے والا ہے نا وہ وہاں کا لوکل بندہ ہوتا ہے. اس نے وہ لی ہوتی ہے مشین سے اور اس کے ساتھ وہ سڑکوں کے اوپر صفائی کر رہا ہے. اور جو لیبر کلاس ہے اس کو سب سے زیادہ وہ سیلری دیتے ہیں. جو سڑک بنانے والا ہے وہ دفتر میں بیٹھنے والے سے زیادہ سیلری لیتا ہے. یعنی کہ جو ہاتھ سے محنت کرنے والا ہے وہ دفتر میں بیٹھنے والے سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے، زیادہ پیسے لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس سکل ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. صحیح کہہ رہے ہیں اشرف قمر صاحب. $100 ارب چلا گیا باہر، منسٹری کا پیسہ باہر سے لانا ہے، یہ ایسے بیانات جو بھی آتے ہیں. ہمارا بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، DNFBP کی جس طرح آپ بات کر رہے تھے، یہ سارے قانون پھر کہاں پہ کس پہ لاگو ہیں؟ قانون تو ضرور اس میں بنا دیے گئے ہیں. اگر آپ ان کو تھارولی اس کو دیکھیں نا، اس کا جو امپیکٹ دیکھیں تو وہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بندہ نہ تو اینٹی منی لانڈرنگ کی طرف جا سکتا ہے، سمجھدار کیا جی پاگل بھی نہیں جا سکتا. وہ ذرا قانون کو پڑھ لے نا کہ بھئی اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، وہ اس کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کے پنشمنٹ ہے، جو اس کے فائن ہے، اس کو دیکھ لے تو وہ تو بڑے سے بڑا بندہ جو ہے وہ اس میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لے کہ بھئی یار میں تو یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ تو یہ ہو جائے. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیرو. اگر یہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آتے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ جو لا بنانے کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوز ہول اتنے ہیں کہ وہ ہمیں پروموٹ ہی نہیں ہونے دیتے. اچھا اشرف قمر صاحب، مان لیا $100 ارب گیا، اگر واقعی گیا ہے تو جو 7 ملین جو لوگ ہیں ٹیکس پیئر ہیں، پھر ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کو آپ بار بار ٹیز کر رہے ہیں، بار بار نوٹس کر کے ان کو ہی نچوڑا جا رہا ہے، پھر ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. یہی دیکھیں نا جی، یہ اگر ان کو بار بار انہوں نے نئے جو ٹیکس پیئر ہیں
ہیں ان کو تو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. محکمے کے پاس پوری انفارمیشن اویلیبل ہے کس بندے کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے, کتنا اس کو وہ پروفٹ لے رہا ہے, اور کن کن کمپنیوں میں اس کی انویسٹمنٹ ہے جہاں سے اس کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, پلاٹس خریدے ہوئے ہیں, مکان ہیں, دکانیں ہیں, اور یہ جو ریئل اسٹیٹ میں جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. اگر اس ساری چیزوں کو ٹیک اپ کر لیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو جتنا اس وقت موجودہ ٹیکس پیئر یا جو ٹیکس ہے کو 40-45 لاکھ کے قریب جو ہے, اس کو 4 ٹائم آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں, یعنی صرف اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر, جیسے یہ گاڑیاں بھی اس کے اندر آپ شامل کر لیں, جس نے گاڑی خریدی ہے, جس نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جس نے ڈیویڈنڈ لے لیا ہے, جس نے کوئی پروفٹ کسی کو مل رہا ہے, یا جہاں جہاں اس کی انویسٹمنٹ ہے, تو یہ سارے وہ سورس ہیں جہاں سے آپ کا نیا ٹیکس پیئر خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے اور محکمے کو زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا. اچھا, ویسے اشرف قمر صاحب, ہمارے یہاں کا جو مزاج ہے, اس ماحول کا جو کلچر ہے ہمارا, اس میں ایک گاڑی بندہ خریدنے جائے, وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے خرید لے گا, اگر اس سے وہی دکاندار شو روم والا کہ اس میں 30 لاکھ روپے ٹیکس ہے, 70 لاکھ کی گاڑی ہے, وہ 30 لاکھ کو بچانے کے لیے تمام حربے آزمائے جائیں, لیکن وہ حکومت کو تو 2 گنا ٹیکس زیادہ دے رہا ہے, تو حکومت کے پاس آ رہا ہے, تو پھر اس میں زمین خریدنے والے میں ٹیکس خریدنے والے پھر قدغن کیا ہے, وہ تو ویسے اس کا ڈبل ریٹ کر دے جو ٹیکس میں نیٹ میں نہیں ہے. ڈبل ریٹ تو اس کا کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے تو پہلے ہی کیا ہوا ہے, فائلر, لیٹ فائلر اور نان فائلر. پھر اس کے پیچھے ہم کیوں دوڑ رہے ہیں, جو چیز خود بخود حکومت کے پاس ود ہولڈنگ کی صورت میں آ رہی ہے, پہلے پیسہ کٹ کے ڈبل ٹرپل آ رہا ہے, تو اس میں پھر پریشانی کیا ہے؟ دیکھیں نا, ایک اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے, اس کی جو تھی نا بلیک منی, اس میں سے ایک بار آپ نے پیسے لے لیے, اس کے بعد اب اس کا رول جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ پیسہ تو آ گیا ہے, اگر وہ ڈکلیئر بھی کرے گا تو پیسے پہلے اس نے ٹیکس دے دیا. یہی چیز اس کی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی, تو وہ جب وہ گورنمنٹ ریکارڈ پہ آ جائے گی تو وہ خود بخود وہ ٹیکس دینے کی طرف آ جائے گا, وہ ہمیشہ ٹیکس دے گا, ایک بار نہیں دے گا. جی, ایک دفعہ تو مل گیا, آئندہ سے وہ احتیاط میں آ جائے گا. یہ تو اسی طرح سے یہ جیسے یہ ہماری پالیسیاں بنتی رہی ہیں کہ ہمارا سرمایہ یہاں سے نکل کے سارا. آپ نے دستاویزی معاشرت کے لیے تاجر دوست اسکیم لائی, پی او ایس کا ہم نے نعرہ لگایا, اگر پی او ایس کو ہم پورے پاکستان میں نافذ کر دیتے ہر دکاندار کے اوپر, اس سے کوئی دستاویزی معاشرت ممکن ہے؟ جس طرح آج کل کورٹ میں ہو رہا ہے, وہ آن لائن سارا کچھ ڈیجیٹل کرنے جا رہے ہیں, وکلا برادری سراپا احتجاج ہے, تو آہستہ آہستہ یہ ممکن ہے اگر پی او ایس ہر کسی کے اوپر لاگو کر دیا جائے. نہیں, اگر تو اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی باہر آئے گا, اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے, یہ فروٹفل بھی رہے گا, ملک کی اکانومی میں ان کا شیئر بھی آ جائے گا, اور یہ آہستہ آہستہ ملک جو ہے وہ گرو کرنا بھی شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں سب سے جو بڑی رکاوٹیں ہیں نا, وہ ہماری 5-6 ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی, اور نمبر 2 اس کی جو پالیسیاں ہیں اس کے جانے کے ساتھ ہی وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی سب پارٹیوں کو ملا کے ایک جگہ پہ بٹھا کے ان سب کو کہے کہ بھئی یہ 15 سال کی پالیسی ہے, چاہے کوئی بھی آئے. نہیں, ویسے پاکستان میں پالیسی ہے سمال یا میڈیم یا لارج, کوئی لانگ ٹرم پالیسی کوئی سر کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے پاکستان میں, شارٹ ٹرم پالیسی بھی نہیں ہے. لانگ ٹرم تو بڑی دور کی بات ہے نا. یہ آج 1 لاکھ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد اس کو بدل دیا. یہ آپ اپنی ریٹرنوں کے حساب لگائیں, وہ کتنا شور پورے ملک میں مچا ہوتا ہے, اور اس میں وہ جا کے تو جب وہ مڈ آتا ہے نا, اس کا سپٹمبر کا مہینہ آتا ہے اور آگے اکتوبر آنے والا ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ چینجز لے آتے ہیں. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کتنا ذمہ دار ادارہ, ایف بی آر جو پورے ملک کا اکانومی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو آپ باقی کسی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو انکم ٹیکس کے یا سیل ٹیکس کے قوانین ہیں وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ انصاف پر مبنی ہے؟ جی بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیں, اس کو یہ جو ٹیکس پیئر کے پاس ہے 18% اس کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے, اور کوئی 5.5% اس کے اوپر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آ گیا, ان رجسٹرڈ ہے تو 4% اور اس میں ایڈ کر لیں. تو یہ اس طرح سے آپ یہ اس کا کوانٹم بڑھاتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس جاتا کہاں. ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے تو ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کرنا پڑے گا, ٹیکس پیئر کو انسینٹیو دینا پڑے گا. اشرف قمر صاحب, آپ تو انکم ٹیکس میں رہے ہیں, سیل ٹیکس کا جو ہمارا نظام ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ختم کیا جا سکتا ہے, اسے ممکن ہے جس طرح ویٹ سسٹم ہے دبئی کا دوسرا, ایسا ہم بنا سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. اب دبئی میں آپ دیکھیں کہ میں ایک بار جب لاسٹ ٹائم 2024 میں دبئی میں گیا, وہاں سے کوئی میری بیوی نے کچھ وہ شاپنگ کی گولڈ کی شکل میں. اچھا, اس
نے مجھے ویٹ کی رسید دی. جیسے میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں میں نے ان کو رسید دکھائی, انہوں نے مجھے ویٹ کے پیسے واپس کر دیے اور مجھ سے پوچھا کہ کس کرنسی میں پیسے لینے ہیں, پاک روپی میں لینے ہیں, ڈالر میں لینے ہیں یا یورو میں لینے ہیں. تو میں نے جس کرنسی میں کہا انہوں نے بغیر کسی ہلو جت کے وہ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑائے. تو ہمارے یہاں تو ریفنڈ بھی نہیں ملتا. مسئلہ تو پھر ان پٹ آؤٹ پٹ کیوں؟ پھر جو پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پھر جو فیصلہ کیا تھا 5% پہ, تو انہیں کرونا کے دوران میں اپنے ٹارگٹ پورے کر لیے تھے, پھر یہی وجہ ہے ریونیو شارٹ فال ہمارے آ رہے ہیں. سر یہ مین اس کی کاز یہ ہے. ویسے ٹیکس نیٹ کا جب ہم اس کو آؤٹ پٹ کو ان پٹ کو جب وہ تقسیم ضرب کرتے ہیں وہ 3.5% 4% کے تقریباً نیٹ جو سیل ٹیکس میں جمع ہوتا ہے. نہیں اس میں یہ دیکھیں نا یہ پورا کا پورا برڈن جو ہے نا یہ پڑتا ہے اینڈ کنزیومر کے اوپر. میں اگر دکاندار ہوں, میں نے کوئی چیز پرچیز کی ہے, اس کے اندر وہ سیل ٹیکس ہے, وہ میں نے جس سے میں نے اپنا وہ انوائس لی ہے, اس کے اندر جو 18% ہے وہ 18% بھی میں نے اس کو دینا ہے, جو اس کی ایکچوئل پرائس ہے وہ بھی میں نے اس کو پے کر دینی ہے. یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. یعنی جس سے میں نے چیز پرچیز کی ہے نا اس کو پیسے پورے چلے گئے, سیل ٹیکس بھی اس کے پاس چلا گیا اور جو میری انوائس کے اندر اس کی اوریجنل پرائس تھی وہ بھی اس کے پاس چلے گی. اب اگر میں آگے جب اینڈ کنزیومر جو ہے وہ پورا کا پورا یہ برڈن اب برداشت کرتا ہے. اشرف کمار صاحب کوئی ایسا قانون ہے جو باہر سے ہمارا پاکستان کا جو پیسہ واپس لا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں میں نا خواجہ صاحب کی اس بات کو سٹینڈرڈ کرتا ہوں. یہ جو گوادر والی بات انہوں نے جرمنی میں لاسٹ ٹائم جب گیا ہوں تو وہاں انہوں نے ایک تو ہے نا پراپر جرمنی کا شہر ہے وہ اس کو بنایا ہوا ہے, دوسرا انہوں نے ایک جرمنی کا ہی وہ پارٹ ہے وہ ہے لوکزمبرگ. لوکزمبرگ جو ہے وہ بیسیکلی ہے اس کا پارٹ ہے جرمنی کا, لیکن اس کو انہوں نے ایک علیحدہ ایک قسم کا ملک ہی بنایا ہوا ہے کہ جی جو بندہ اپنی یہاں پر کمپنی بنائے گا وہ اس کو صرف 5% ٹیکس اس نے دینا ہے, اور پورے جرمنی میں جہاں اس کا جی چاہے وہ اپنا کاروبار کرے, اور جو باقی جگہ پہ بنائیں گے اس کے اوپر وہی 25%. یعنی ایک علاقہ انہوں نے مخصوص کر دیا ہے. یہاں سے آپ اپنی جو ہے نا وہ جیسے ہمارا یہ SCCP کا دفتر بنا ہوا ہے, یہاں سے آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرا لیں, کاروبار آپ پورے ملک میں کریں, لیکن جو وہاں پر رجسٹرڈ کرائے گا اس کو 5% ٹیکس ملے گا. اشرف کمار صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کا اپنی گفتگو سنی. نہ پاکستان سے پیسہ باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے, ان کے لیے پالیسیز ہیں, قانون ہیں, ان کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ گوادر پر انحصار ہے. اگر گوادر کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو عمر صاحب کے مطابق ہمارے ملک میں کسی چیز کمی نہیں ہے, وہ ٹیکس ادا بھی کچھ نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ ہم کما سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.